ویلکم بیک ناظرین، عید کا اس خصوصی شو آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. یہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں، پالیٹکس بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو گئی، عمران خان بھی ڈسکس ہو گئے. سارے لوگ سننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے. یہ ہم نے ڈیٹیل سے تفصیل سے اسٹریٹجی بھی ڈسکس ہو گئی. کیا چیز ڈسکس نہیں ہوئی؟ ڈسکس یہ نہیں ہوا کہ ہمارے شو میں بیٹھی ہوئی ہیں سوزین جہان. سوزین جہان ہے ان میرڈ، تو ان کا جو میچ ہے وہ کیسے تلاش ہوگا اس شو سے ہم کوشش کرتے ہیں. ذرا کوئی کریں، کیسا لڑکا پسند ہے آپ کے؟ کیوں نہیں ملا ابھی تک آپ کو لڑکا کوئی؟ کتنے لڑکے آپ کے پیچھے آئے؟ میرے پیچھے کوئی لڑکا نہیں آیا، شاید اسی لیے مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا. آنیسٹلی مطلب آپ اسکول کی بات، بڑے بدذوق لڑکے ہیں. یونیورسٹی کی بات کریں، بڑی خوبصورت لڑکی کر رہی ہوں کہ فرینڈز ہوتے تھے، یا مطلب فرینڈس تو میرے بھی بہت ہیں، لیکن ان کی انگیجمنٹ ہو جانی بعد میں. میرے ساتھ لائف میں کبھی ایسا نہیں ہوا آنیسٹلی. نہ مجھے کبھی کوئی انسٹا پہ ایسا میسیج آیا ہے، نہ مجھے کوئی واٹس ایپ میسیج کبھی کسی نے مجھے تنگ کیا ہو. الحمدللہ ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. سو آئی گیس کہ میرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے 3 لوگ اس بار پہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، اجازت دیتی؟ مرمت صاحب کو شاید تھوڑا پتہ ہے کہ کیوں لڑکے نہیں آتے، بیکاز آپ کے اصل میں یہ میرے ساتھ ایک میڈیا میں کام کر چکی ہے. یہ وکیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی مطلب راسخ العقیدہ ہے، اپنے معاملات میں مجال ہیں کوئی جرت کرے کہ کوئی اس طرح کی بات پر، اور آگے سے یہ خود ہی بولتی ہے کہ میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کرتی. یہ اب آپ کسی کو تھوڑا سا نرم راستہ دیں گے تو پھر کوئی جرت. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. سوزین میرے ساتھ ایک میڈیا میں کام کر چکے ہیں، میری کولیگ رہی ہے. اچھا، یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ اور اتنی مہذب کہ کوئی راستہ کسی کو ملے نا تو ان کے ساتھ، یعنی ان کے عمر کا یا ان کے ایج کا، تو یہ فوراً اس کو دیکھ کے بہن کا تصور آ جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کروں، سوزین بھی شاید شادی سے ڈرتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور شاید آپ تو کالے جادو کی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ اور عوامل نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کی کالی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں یہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یقین کریں کہ کسی بھی خاتون کی سب سے بڑی خوش قسمتی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کی پناہ میں ہوتی ہے. اور کوئی بھی شوہر جو ہے یا کوئی بھی مرد جو ہے، اس کے گھر میں اگر بیوی ہوتی ہے تو اس کا گھر بنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم سمجھے اور ان رشتوں کی اس تقدس کے اس نقطۂ نظر سے ہم سمجھے تو میرا خیال ہے ہر جوان لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ شادی کو نہ صرف سنت سمجھ کے کریں گے، بلکہ اس کو ایک بنیادی انسانی معاشرتی ضرورت کے تحت بھی کریں گے. معاشرتی ضرورت یہ آپ نے بات کی، بڑی ویلڈ ہے یہ بات. اور ہم دیکھیں تو تھوڑا سا باغ پہ چلے جائیں تو یہ ٹرینڈ تھا کہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ایون کے پی سائڈ پہ بھی ہم دیکھیں بڑی جلدی ہو جاتی ہے. پھر ہم شہروں کی طرف آئیں تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہمیں چینج نظر آتا ہے کہ لڑکا دی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے گا تو شادی کریں گے پہ. حالانکہ مطلب اسلامک ٹیچنگس کو ہمارے ساتھ دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ایج جب آپ کے ہو جائے تو آپ کر لیں رسک، وہ لڑکی خود اپنا لے کے. تو ایسا مائنڈ سیٹ کیوں پریویل کرتا ہے سوسائٹی میں کہ مطلب ہم دیکھیں کہ یہ بھی درست ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں نا تو رسک آتا ہے، ریسٹ بھی آتا ہے، اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی یہ آپ کے لیے رزق کا ایک خزانہ لے کر آتے ہیں. میں مطلب یہ خود اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب میں نے شادی کی، میری کوئی 7,000 8,000 تنخواہ تھی، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں ہماری زمینیں جو میرے والد صاحب کی تھی ان کی قیمتیں بھی کم تھی، 4,000 5,000 روپے پہ کنال ملا کرتا تھا. لیکن یقین کریں میں خود یہ سمجھتا ہوں، بعض چیزوں میں خود میٹا فزیکل چیزوں پہ اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتا ہوں اور نہ توہم پرست ہوں، لیکن اولاد بیوی ان کے آنے سے نہ کہ صرف آپ کی زندگی کا چکر تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نظام میں آپ کے لیے بہت سارے انعامات اور نوازش بھی لاتا ہے. دیکھیں یہ پٹی سائڈ پہ مطلب یعنی آپ کہیں دیہی راتوں سے نکلیں یا تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں پنجاب والی سائڈ پہ بھی ذرا، کیوں ایسا کلچر ہے کہ بڑا اکنامکلی جب تک ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا بندہ، یا پھر جب تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ
वो कहते हैं कि ना ही शादी करो तो बेहतर है। ये देखिए एक रवायती तस्वर है हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, क्योंकि पहले ज़माने में तो वसाइल बहुत कम हुआ करते थे, या ज़मींदारी होती थी या कहीं फ़ौज में भर्ती होते थे, ये इस तरह की चीज़ें थी ना, तो उस ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही। अब डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं। अब तो आपके 15 साल बेटे से भी आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वो अरबपति बन सकता है, वो इसी इंटरनेट पे इतने सारे वो ट्रेडिंग्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं, और वो बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। तो अब ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अब उसके लिए वो एज लिमिट के भाई वो कमाने लगा है या कमाओ पुत्र है या ये है, वो चीज़ें तब्दील हो गई है। अब आपका 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा भी इतना कमा सकता है कि इतना उसके वालिद ने उम्र भर नहीं कमाया होगा। उसका उसकी उम्र 18 साल है, 19 साल शुरू है, और आप यकीन करें कि गुज़िश्ता 4 माह से मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी दादा बन जाऊँ, और मेरे बेटे ने एग्री किया है। मेरे बेटे ने एग्री बेटा भी आप ही गए ना, बेटा भी आप ही गए ना, वो हम बता रहा हूँ 19 साल में एग्री कर गए। बहुत ज़्यादा मतलब आईडी कार्ड बन गया। 19 साल में, और आपके तवज्जो से कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए भी अगर मिल जाए तो आप लोग तो खुद इन दोनों के लिए ढूंढ ले, वो अभी छोटा है। खैर यही आस्था के एक शो रख लेते हैं। मैं आपकी बात बताऊँ, सिंगल रहने का मुझे नुकसान क्या हो रहा है? फ़ायदे तो बहुत है, मतलब आई एम लिविंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। नुकसान ये है कि मेरे जितने क्लास फेलोज थे या जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी बीवियों का मुझसे बहुत मसला है, एंड आई डोंट नो कि वो क्यों है। सो मेरे क्लास फेलोज हमेशा मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी बीवियाँ कहती है इसको ब्लॉक कर दो। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई डोंट नो कि आजकल की ख़वातीन इतनी इनसिक्योर क्यों है। हाँ, वो यू मस्ट नो कि हर बीवी को किसी भी शौहर के ऐसे जानने वाली जो कि खूबसूरत ये उससे मसला हो। ये शोहरत जो होती है ना, ये तो एक हवाले से लोग इसके पीछे बहुत भागते भी हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसानात भी होते हैं, और ये सिर्फ फीमेल को नहीं मेल को भी होते हैं, ये सबको होते हैं। यानी शोहरत, एक तो ये है कि आपकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी हम कहीं पे जाते हैं ना, पहले हम जब मीडिया पे नहीं आते थे और अखबारात में काम कर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब हम कहीं पे जाए तो लोग ओ जी आप हमाद साहब है, शेर अफजल कहीं पे जाए, एक दिन ये मिला तो इसके इर्द गिर्द एक जम गफीर इकट्ठा हो गया, और फिर पीटीआई वाले तो करते भी ऐसा है। तो एक बता एक खातून पॉलिटिशियंस के साथ आपको ईद गुजारने का मौका मिले या फिर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप करेंगे? वैसे तो ताज़ा तो मुझे अब ख्वाहिश पैदा हुई है कि मरियम नवाज के साथ उसके जहाज में ट्रैवल कर 11 अरब के जहाज में। लेकिन वैसे जहाज हो या ना हो, लेकिन ट्रैवल। अच्छा, मैं आपको ये जो इन्होंने बात की ना, एक मजे की बात सुना दूँ। पेशावर में एक पेट्रोल पंप पे हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे थे, तो मैंने वॉशरूम जाना था, तो वो लोगों के साथ तस्वीर निकालते मैं वॉशरूम चला गया, तो मैंने वहाँ पीछे देखा तो 3 उधर अंदर दाखिल हो गए थे तस्वीर। मैंने कहा जो इधर ही बैठ के मतलब ये तस्वीर भी बना लेते हैं, तो ये लोगों को पता। हाँ, ये बिल्कुल आपकी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब हो जाती है। अमान सर, कौन सी खातून साहबी ऐसी है जिसे आप आइडियलाइज कर? आइडियलाइज तो नहीं कर सकते, यानी वो शेक्सपियर ने कहीं लिखा है कि जिंदा बंदे को आइडियलाइज ना करे, वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई ऐसी हरकत कर सकता है या आपके तस्वुरात के मुखालिफ मुर्दे का नाम बता दो, सब में जा सकता है। मुर्दे तो बहुत से, मेरे और आपके उस्ताद रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब के साथ मैंने भी काम किया, आपने भी किया, कितने बड़े सहाफ़ी थे, कलंदर मोहम्मद साहब थे, बहुत से लोग। वैसे तो बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको जो पूरी शख्सियत है वो बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म के हम दोनों को फॉलो करनी चाहिए। खातून सहाफ़ी कौन सी अच्छी लगती है जिनका काम अच्छा लगता है? खातून सहाफ़ियों में बाज़ सहाफ़ियों के साथ बहुत कुर्बत है, यानी सुज़ैन छोटी बहनों की तरह है, आसम शिराजी के साथ एक फैमिली टर्म्स हैं, यशफीन जमाल हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी कोलीग्स हैं, और उनके साथ एक फैमिली टर्म्स भी है, अच्छा ताल्लुक़ भी है करीबी। डिज़ाइन किस
اینکر کا پروگرام آپ خود بھی دیکھتی ہیں, مطلب ہم اینکرز ہوتا ہے کہ ناٹ دا ون, بہت زیادہ ہے. میں منصور علی خان صاحب کو بہت دیکھتی ہوں, شاہزیب خان زادہ, شہزاد اقبال, مطلب یہ وہ ہیں جن کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے. میں ان کا ہر ٹاک شو دیکھتی ہوں, اور اس میں جتنے بھی ان کے کویشچنز بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کی ریسرچ بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے ارشاد بھٹی صاحب بہت پسند ہے, مطلب میں ان کو سنتی ہوں. یہ وہ ہیں جن کو میں آئیڈیلائز. سوزین ارشاد بھٹی بھی پسند ہے. جی جی, مطلب ان کی صحافت کا جو طریقہ ہے, بیکاز ہی ہیز اے گریٹ. سوزین ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو اینکرنگ کرتی ہے تو یہ مہمانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ٹھرکی آپ کو کوئی مہمان ملا ہو؟ میرا کچھ اور ایسا ہے کہ الحمدللہ میں نے پہلے بتا لیا. آنیسٹلی کبھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. ایسا آپ جو گیسٹ بلاتی, کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے مسلم لیگ کے گیسٹوں نے جو ہے اسٹریٹ اوے کمٹ کیا اور اگر نہ آئے, یہ تو بہت دفعہ ہوتا ہے. یہ ہو جاتا ہے, یہ اکثر ہو جاتا ہے, بٹ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کال کر کے اپنا اپولوجائز یا ایکسکیوز بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ ایکسکیوز تھا. ایک گیسٹ میرے ایسے ہیں جو بہت ویٹ کراتے ہیں, اگر آپ انہیں 8 بجے کا کہیں تو وہ آتے ہیں رات کو 10 بجے, لیکن آ جاتے ہیں. وہ ہے طارق فضل چودھری صاحب, کیونکہ وہ ہمیشہ لیٹ کرواتے ہیں. اور ایک گیسٹ جو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی حلقے سے منتخب ہوئے ہیں نا, یعنی اگر وہ ملتان سے, کراچی سے, کئی اور سے ہوتے تو فارغ ہوتے, لیکن چونکہ یہ اسلام آباد ان کا اپنا حلقہ ہے تو ان کی مصروفیت میرے خیال میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں ناظرین, we are taking a short break here. We will be right back after this short break. آپ کہیں مت جائیے گا.